إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم حضرات، ابھی ہم انشاءاللہ اپنا موضوع شروع کریں گے۔ اس سے پہلے میں ایک وضاحت کر دیتا ہوں کہ آج میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، تو بہت اختصار کے ساتھ ایک دو باتیں انشاءاللہ ہم رکھیں گے تاکہ ناغہ نہ ہوں، کچھ نہ کچھ جو ہے ہمارے کانوں تک دین کی، اللہ اس کے رسول کی بات پہنچ جائے۔ دیکھیے، ایک حدیث ہے، حضرت خباب ابن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات گزاری، اور رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا جائزہ وہ لیتے رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے۔ جب رات ختم ہو گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور آ کر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي لَقَدْ صَلَّيْتَ اللَّيْلَةَ صَلَاةً مَا رَأَيْتُكَ صَلَّيْتَ نَحْوَهَا۔ اے اللہ کے نبی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آج رات آپ نے ایسی نماز پڑھی کہ اس جیسی نماز پڑھتے ہوئے میں نے آپ کو کبھی نہیں دیکھا۔ اتنی لمبی نماز، اتنی زیادہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے خشوع اور خضوع والی نماز، اتنا رونا، اتنا گڑ گڑانا، اللہ سے دعائیں مانگنا، تو ایسا تو میں نے کبھی نہیں دیکھا جتنا آج آپ نے، جتنی جو ہے عبادت کی ہے، جتنا خشوع و خضوع کا اظہار کیا ہے۔ اور مسند احمد کی روایت میں ہے کہ آج تو آپ نے ساری رات نماز ہی کے اندر گزار دی۔ اللہ کے نبی، ایسی کیا بات ہے؟ کوئی مسئلہ ہے، پریشانی ہے؟ ان کو فکر ہوئی، انہوں نے آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجل انما صلاۃ رغب و رہب، ہاں بالکل، یہ جو آج کی نماز تھی یہ رغبت اور خوف کی نماز تھی۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کا شوق بھی تھا، ایک غلبہ تھا، اور اللہ تعالیٰ کے ڈر کا بھی غلبہ تھا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سألت ربی عز وجل فیہا ثلاث خصال فآتانی اثنتین ومنعنی واحدۃ۔ میں نے آج رات میں اللہ عز و جل سے 3 دعائیں کی تھی، اللہ تعالیٰ نے 2 دعائیں تو میری قبول کر لی، 2 باتیں تو ماننے کا وعدہ کر لیا، لیکن ایک بات سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع کر دیا۔ یہاں پر ہم کو ایک بات جو سمجھنے کی ہے، غور و فکر کرنے کی، وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی تھی، اور آگے وہ دعائیں مذکور ہیں۔ وہ دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے یا اپنے اہل خانہ کے لیے نہیں کر رہے تھے، وہ دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے کر رہے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شارٹ کٹ میں دعا نہیں مانگی جیسے ہم دعا مانگتے ہیں۔ ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ اچھا بھائی اللہ سے دعا کرو، گئے ذرا سی دیر میں، 1-2 منٹ میں، 4 منٹ میں، بس ہاتھ اٹھائے، 1-2 جملے بولے، اور اس کے بعد میں اٹھ کے آ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز میں اللہ کو منایا، کیسے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی؟ رات بھر آپ نماز پڑھتے رہے، سجدے کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے روتے اور گڑ گڑاتے رہے۔ یہ طریقہ ہوتا ہے اپنی دعا کو اللہ تعالیٰ سے منوانے کا، کہ آدمی رغبت سے، شوق سے نماز پڑھے۔ کیسا ہونا چاہیے؟ ایسا ایک بوجھ اپنے سر سے اتار کے پھینکنا ایسا ہے نہیں، بلکہ نماز کیا ہے؟ نماز اللہ سے ملاقات ہے، نماز اللہ تعالیٰ سے بات ہے۔ تو آپ جب نماز پڑھ رہے تو دل کے شوق کے ساتھ نماز ہونا چاہیے، اللہ کا ایک خوف اور ہیبت آپ کے اوپر طاری ہونا چاہیے، پھر نماز بھی قبول ہوتی ہے اور دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ 3 چیزیں میں نے اللہ تعالیٰ سے مانگی، 2 چیزیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی، ایک سے منع کر دیا، یہ نہیں دے سکتے۔ اللہ ہے نا، اللہ کے اوپر کسی کی زبردستی نہیں ہے۔ جیسے بعض مشرکین کے اندر یہ ایک ہوتا ہے کہ ہمارے پیر صاحب جو بولیں گے اللہ کو سننا ہی پڑے گا،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر دعا جو ہے نماز پڑھ کے اللہ سے مانگ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کو جو دینا ہے اللہ نے دیا, جو نہیں دینا ہے اللہ نے منع کر دیا. تو کیا دعائیں تھیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سألت ربی عز وجل اللہ یہلکنا بما اہلک بہ الامم قبلنا فاعطانیہا. اے اللہ, جیسے آپ نے پہلی امتوں کو ہلاک کیا تھا, قوم عاد پہ اللہ کا عذاب آیا, قوم سمود پہ اللہ کا عذاب آیا, اور اسی طریقے سے جو ہے قوم شعیب پہ اللہ کا عذاب آیا, قوم نوح پہ اللہ کا عذاب آیا, قوم لوط پہ اللہ کا عذاب آیا. اللہ میری امت کو ایک دم ایسے زبردست قسم کے عذاب سے ایک دم پوری کی پوری امت ہلاک اور برباد ہو جائے. اللہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی, جاؤ ہم نے دیا, آپ کی امت ایک دم سے ایسے کسی عذاب سے ہلاک نہیں ہو جائے گی. کتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر احسان ہے. ہم کو کتنی محبت کرنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. آج اس امت کے اندر بہت سارے ایسے ایسے گناہ عام ہیں کہ پہلی امتیں اس گناہ کی وجہ سے ہلاک اور برباد ہو گئی. آپ اگر غور کریں گے, شرک کی وجہ سے قوم نوح پہ عذاب آیا. آج امت میں شرک ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ کھلا شرک ہو رہا. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم تھی, وہ ناپ تول کے اندر کمی بیشی کرتے تھے. آج آدھی دنیا ناپ تول کے اندر کمی بیشی کر رہی ہے. تو یہ اللہ عز و جل کی رحمت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ آپ نے دعا مانگی اللہ ان کو ایک دم سے ہلاک نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ نے دے دیا, ہم ایک دم سے ایک عذاب نازل کر کے پوری امت ہلاک ہو جائے, ایسا نہیں ہوگا. دوسری بات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ کیا ہے کہ اللہ میری امت کے اوپر کسی ایسے دشمن کو غلبہ مت دے دینا جو ہم میں سے نہ ہو. پوری امت کے اوپر دشمن غالب آ گیا, پوری امت غلام, ایسا نہیں ہوگا. بلکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش اور امتحان کے طور پر بعض مقامات کے اوپر مسلمانوں کے اوپر کافروں کا غلبہ ہو جائے, مسلمانوں کی گناہوں کی وجہ سے, ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے, لیکن پوری امت مجموعی طور پر غلام بن جائے, ایسا نہیں ہوگا. یہ اللہ کی رحمت ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے. تیسری بات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگی وہ کیا ہے؟ سألت ربی اللہ یلبسنا شیعا فمنعنیہا. میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ میری امت الگ الگ گروہوں میں تقسیم نہ ہو, میری امت کے اندر فرقہ واریت نہ ہو, میری امت کے اندر لوگ گروہ نہ ہو جائے. اللہ نے منع کر دیا, ایسا نہیں ہوگا. اس امت کے اندر الگ الگ گروپ, الگ الگ فرقے, الگ الگ طبقات ہوں گے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقدیر کے طور پر یہ بات طے ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دو باتیں دی اور ایک بات سے منع کر دیا. فرقہ بندی تو ہونی ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے, اللہ کی آزمائش ہے. دوسری جو حدیث ہے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آئے. جب آپ بنو معاویہ کی مسجد کے پاس سے گزرے تو آپ داخل ہوئے, اس میں 2 رکعت نماز ادا کی, ہم نے بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے لمبی دعا مانگتے رہے. پھر ہمارے پاس آئے, اس میں ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں مانگی, اللہ تعالیٰ نے 2 چیزیں دی اور ایک چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا. ایک دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی, اے اللہ میری امت کو قحط سالی کی وجہ سے ہلاک مت کرنا, بارش رک جائے آسمان سے, زمین سے غلہ نہ اگے اور لوگ قحط کی وجہ سے, بھوک مری کی وجہ سے ہلاک ہو جائیں. اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول کر لی. دوسرے یہ کہ اللہ میری امت کو غرق کی وجہ سے ہلاک مت کرنا, کہ کوئی سیلاب آئے اور ساری امت غرق ہو جائے. اللہ نے یہ دعا بھی قبول کر لی. پھر میں نے اللہ سے دعا کی کہ میری امتی آپس میں نہ لڑیں اور ان کے درمیان میں مخالفت نہ ہو. اللہ نے میری یہ دعا قبول نہیں کی. تو یہ دونوں حدیثوں کو ہم دیکھیں, یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. اور اس سے پہلے جو حدیث ہم نے ذکر کی یہ سنن نسائی میں ہے 1638 نمبر پر. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح کہا اور مسند احمد کے محقق شیخ الارناؤت نے بھی اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. یہ دونوں حدیثیں ہم دیکھیں اور یہ دونوں حدیثیں دیکھنے کے بعد میں ہم کو کیا سمجھ میں آتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے کتنے شفیق اور مہربان تھے. ایک مرتبہ ساری رات آپ روتے رہے اللہ کے سامنے, سجدوں میں گڑ گڑاتے رہے اور اس کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مانگا؟ اللہ میرے گھر بہت خوشحالی آ جائے یا میرے گھر والے بہت اچھے ہو جائیں,
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے دعائیں کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ ایک محلے میں گئے، وہاں پہ آپ نے نماز پڑھی، دیر تک دعا کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے دعائیں کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت سے بہت محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے شفیق اور مہربان تھے، تو امت کو بھی نبی سے محبت ہونی چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے۔ کیا ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل بناتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں جیسے محبت کرنے کا حق ہے، آپ کے لیے درود شریف پڑھتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگوں کو اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو الگ الگ دعائیں ہیں، ان دونوں جگہ اللہ تعالیٰ نے ایک دعا قبول نہیں کی، مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار مانگتے رہے، اللہ میری امت کے اندر فرقہ واریت نہ ہو، مختلف گروپ نہ بنے، مختلف فرقے نہ بنے، لیکن اللہ نے کہا ایسا نہیں ہوگا، گروپ تو بنیں گے، فرقے تو ہوں گے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم فرقہ بندی کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے نہ ہوں گے تو ہم کو کرنا پڑے گا، ایسا نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے۔ دنیا میں اللہ نے انسان کو کیوں بھیجا؟ آزمائش کے لیے۔ تو جیسے دنیا کے اندر مختلف آزمائشیں ہیں، جیسے دنیا کے اندر مختلف آزمائشیں ہیں، شیطان ہے دنیا میں، ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ شیطان کے بغیر دنیا ہوتی۔ چلیے کوئی مسئلہ نہیں، اس کی چارجنگ ختم ہو گئی ہوں گی۔ ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ دنیا کے اندر مال کا فتنہ نہ ہوتا، ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ دنیا کے اندر عورتوں کا فتنہ نہ ہوتا، لیکن دنیا میں بہت ساری ایسی چیزیں جو بری ہیں، ناپسندیدہ ہیں، ہے نا؟ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو بھیجا گیا آزمائش کے لیے، دنیا میں آپ کو بھیجا گیا امتحان کے لیے۔ تو جیسے دوسری چیزوں میں امتحان ہے، ایسے ہی مسلمانوں کے اندر جو مختلف فرقے ہیں، جماعتیں ہیں، گروہ ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے لیے امتحان ہے۔ انسان اس فرقے کو فالو کرتا ہے، اس جماعت کے اندر رہتا ہے، اس گروپ کے ساتھ لگا ہوا رہتا ہے، تو ہمارے اماں ابا اس جماعت کے اندر ہیں، اس فرقے میں ہیں، تو ہم بھی ہیں۔ یا یہ ہے کہ مسلمان ایک انسان حق کو پہچانتا ہے، اللہ اس کے رسول کا راستہ کون سا ہے، کہاں ہے، قرآن حدیث والا فرقہ کون سا ہے، قرآن حدیث والی جماعت کون سی ہے، اور پھر اس کے مطابق اپنی دین کو اختیار کرتا ہے، اپنی زندگی کو گزارتا ہے، تو وہ انسان کامیاب ہے آزمائش کے اندر۔ اور جو انسان مختلف جماعتوں کے ساتھ لگا رہے کسی اور نسبت کی وجہ سے، تو وہ انسان کیا ہے؟ وہ انسان امتحان کے اندر فیل ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری امت کے 72 فرقے، میری پچھلی امتوں میں 72 فرقے ہوئے تھے، اس امت میں 73 فرقے ہوں گے، اور ایک فرقہ جنت میں جائے گا اور باقی سب جہنم میں جائیں گے۔ تو صحابہ نے نہیں پوچھا اللہ کے نبی وہ 72 فرقوں کے نام بتائیے، 72 فرقے کون کون سے ہوں گے؟ صحابہ عقل مند لوگ تھے۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی نجات پانے والا فرقہ کون سا ہوگا، نجات پانے والی جماعت کون سی ہوگی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ما انا علیہ واصحابی، جس طریقے پر میں اور میرے صحابہ ہیں، وہ طریقے کے اوپر جو لوگ ہوں گے وہ نجات پانے والے لوگ ہوں گے۔ اگر آپ غور کریں تو جو سلفی منہج ہے، جو اہل الحدیث ہے، اہل الحدیث نہ کسی بڑے کی طرف بلاتے ہیں، نہ کسی چھوٹے کی طرف بلاتے ہیں، نہ کسی بزرگ اور اللہ والے کی طرف بلاتے ہیں۔ اہل الحدیث کی بنیادی دعوت کیا ہے؟ عقیدہ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، معاملات ہے، انسان کی جو ہے نجی زندگی ہے، انسان کی عوامی زندگی ہے۔ اہل حدیث کی بنیادی دعوت کیا ہوتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاملے میں کیا کرتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں صحابہ اس معاملے کے اندر کیا کہتے تھے۔ آپ اہل الحدیث کو مشرق سے لے کے مغرب تک دیکھ لیں، آپ کو یہی بات ملے گی۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، صحابہ نے یہ کیا، ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کرتے تھے، دیگر صحابہ یہ کرتے تھے۔ اہل الحدیث کی بنیادی دعوت یہ۔ صحیح بخاری میں روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے اندر ایک گروہ ایسا رہے گا جو قیامت تک اپنے حق کے ساتھ، دلائل کے ساتھ لوگوں پر غالب رہے گا، اور مخالفت کرنے والوں کی مخالفت اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ آپ اگر غور کریں، دیگر فرقیں، دیگر جماعتیں کتنی بڑی تعداد ہے، اور کتنے لوگ ان کے ساتھ میں ہیں، اور کیا کچھ اہل الحدیث کے خلاف مہم چلائی جاتی ہے، کیسے کیسے پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں، کیسے کیسے لوگوں کو بھڑکایا جاتا ہے، آج تک مٹا پائے؟ نہیں مٹا پائے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے بارے میں کہتے تھے، اگر یہ لوگ اہل حدیث نہیں ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ نجات پانے والا طبقہ ہے، پھر میں نہیں جانتا کہ وہ کون لوگ ہیں۔ امام بخاری، علی ابن مدینی اور اسی طریقے سے بہت سے محدثین کی یہ رائے ہے اس حدیث کی شرح میں کہ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ اہل حدیث ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رہے کہ جیسے ایک اسلام ہے، مسلمان ہیں، تو مسلمانوں میں بہت ساری برائیاں آ گئی، بہت ساری غلطیاں آ گئی، بہت سے معاملات میں مسلمانوں نے اسلام کو چھوڑ دیا۔ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ جو لوگ سلفی منہج سے وابستہ ہیں، جو لوگ اہل حدیث منہج سے وابستہ ہیں، وہ کچھ معاملات کے اندر اصل منہج سے، اصل راستے سے ہٹ جائیں، کسی معاملے میں ان کو غلطی لگ جائے، کسی معاملے کے اندر وہ جو ہے کوئی وہم کا شکار ہو جائیں، کسی معاملے میں ان کے پاس میں علم نہ ہو، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ بعض غلطیاں ہوں، لیکن اصل بنیادی چیز کیا ہے کہ نجات پانے والا جو طبقہ ہے وہ محدثین کے نزدیک کون ہیں؟ اہل الحدیث ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ جو سلفی علماء ہیں، جو واقعی صحیح منہج کے اوپر معتبر علماء ہیں، ان سے ہم سیکھیں کہ سلفیت کیا ہے، اہل حدیثیت کیا ہے، اور اس کے بعد اپنے منہج اور عقیدے کو ٹھیک کریں۔ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں صحابہ کا زمانہ آیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو سارے بگاڑ سے امت محفوظ تھی۔ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں امت بگاڑ سے محفوظ تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں الگ الگ فرقے اٹھے، پہلے خوارج آئے، باغی، جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں شیعہ بھی اٹھے، جنہوں نے، بعض لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو خدا جو ہے کہنا شروع کر دیا، اور عجیب و غریب قسم کے فتنے اور فساد جو اس امت کے اندر اٹھے۔ اس زمانے میں اور اس زمانے سے لے کر آج تک دین کے جو پہرے دار ہیں، جنہوں نے یہ کہا کہ بھئی صحیح دین کے اوپر کون ہے، فلاں شخص ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے، فلاں شخص بدعتی ہے، فلاں شخص جھوٹا ہے، فلاں شخص حدیث سنا رہا ہے، وہ حدیث واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ نہیں ہے، تو دین کی چوکیداری کا جو کام کیا ہے وہ کس نے کیا ہے؟ محدثین نے کیا ہے، اصحاب الحدیث نے کیا ہے۔ تو ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے منہج کے اوپر یقین رکھیں، اور بالکل جو ہے پختہ جو ہے عزم رکھیں کہ ہم کو صحیح منہج جان کر اس کے مطابق جو ہے اپنا عمل صحیح کرنا ہے۔ تو یہ جو ہے کچھ تمہید کے طور پر باتیں ہیں، انشاءاللہ آئندہ دروس میں اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو صحیح منہج کیا ہے اہل حدیث کا، اہل حدیث کس کو بولتے ہیں، سلفی کس کو بولتے ہیں، اور قرآن حدیث کے اوپر آپ عمل کر رہے ہیں تو اس میں کون کون سی باتیں ہیں جو آپ کو اختیار کرنی چاہیے، اور کون کون سی غلطیاں ہیں جن سے آپ کو بچنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ آئندہ دروس میں کبھی ہم انشاءاللہ اس بات کو تفصیل سے ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جمع ہونے اور جڑنے کو قبول فرمائیں، اور جو باتیں کہی سنی جائیں اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔